بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے فتنے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کافی بتایا جا چکا ہے۔ جادو کی ایک قسم سحر تفریق ہے، یعنی جدائیگی ڈالنے والا جادو۔ یہ ماں بیٹے کے درمیان یا بیوی شوہر کے درمیان یا دو محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان ڈالا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ بابل والے ان سے وہ علم سیکھتے تھے، وہ جادو جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ اس عمل سے خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، وہ کارروائیاں کر کے جب کارگزاری سناتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، اس پر زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان پڑا رہا، پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی۔ شیطان خوش ہوتا ہے، اسے قریب کرتا ہے، اسے گلا لگاتا ہے، اسے بڑی شاباشی دیتا ہے کہ تم نے اصل کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ تفریق و جدائیگی کبھی ماں بیٹے کے درمیان ڈالی جاتی ہے، کبھی باپ بیٹے کے درمیان، کبھی دو سگے بھائیوں کے درمیان، کبھی دو دوستوں کے درمیان، کبھی دو پارٹنروں اور تجارت میں شریک دو ساتھیوں کے درمیان، اور کبھی میاں بیوی کے درمیان۔ یہ میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ یہ جادو کیا جاتا ہے اور زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے انجام اور اس کے نتائج بھی معاشرے اور سماج میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، کیسے پتہ چلے کہ جدائیگی کا جادو کیا گیا ہے؟ اس کی علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، محبت اچانک بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ نمبر 2، آپس میں دونوں بہت زیادہ شک و شبہے میں مبتلا ہو جائیں۔ نمبر 3، دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے ساتھی کے کسی عذر کو، کسی کارن کو قبول ہی نہ کرے۔ نمبر 4، معمولی سے اختلاف کے سبب کو، اختلاف کے کارن کو پہاڑ بنا دیا جائے، رائی کو پربت بنا دیا جائے۔ نمبر 5، دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی نگاہ میں بدصورت اور بد شکل محسوس ہونے لگے، نظر آنے لگے، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جنات یا شریر شیطان جو جادوگر کی خدمت کرتا ہے وہ بد شکل بن کر ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب مرد کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ عورت کو، بیوی کو بد شکل لگتا ہے، اور عورت کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے تو مرد اس کو وہ نہیں بھاتی ہے، اور حالانکہ دونوں اچھی شکل و صورت کے ہیں، قبول صورت کے ہیں، لیکن یہ جادو کا اثر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بد منظر، بد شکل نظر آتے ہیں۔ پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور جدائیگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس پر جادو کیا جائے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 7، مسحور جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اس جگہ بیٹھنا رہنا پسند نہیں کرتا ہے جس جگہ اس کا ساتھی ہو۔ مرد ہے، گھر کے باہر ہے، راحت خوشی اطمینان سے رہتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا گھٹن اور تنگی محسوس کرنے لگتی ہے اور جی گھبرانے لگتا ہے۔ یہ اس جادو کی علامت اور نشانیاں ہیں۔ تیسری بات، یہ سحر جادو کیسے واقع ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ جو جادو کروانے والا شخص ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر اس سے جس پر کیا جا رہا ہے اس کا نام، اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اس سے کپڑا مانگتا ہے، اس کا کپڑا لا کر دے دیا جائے تو اس پر جادو کر دیتا ہے، اور کپڑا نہ لایا جائے تو وہ پانی پر جادو کر کے جادو کروانے والے سے کہتا ہے اس پانی کو اس راستے میں بہا دو جس راستے سے وہ آدمی گزرتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہے۔ اب وہ آدمی جب اس پانی پر سے گزرے گا، جہاں وہ پانی انڈیلا گیا ہے اس راستے پر سے گزرے گا، اور اس نے صبح و شام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہی حفاظت والی دعائیں نہیں پڑھی ہے تو جادو کا اثر اس پہ ہو جاتا ہے، یا کھانے پینے کی چیزوں پر جادو منتر پڑھا جاتا ہے اور اس کو کھلا پلا دیا جاتا ہے، اور اس نے اوراد و وظائف نہیں پڑھے ہیں، اللہ کی پناہ نہیں مانگی ہے شر سے، تو وہ جادو کا اثر اس میں آ جاتا ہے۔ تیسری چیز، اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے؟ علاج کے 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپس ہیں، ایک علاج سے پہلے کا، ایک علاج کے دوران کا، اور ایک علاج کے بعد کا۔ سب سے پہلے آج علاج سے پہلے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے وہ میں بتاتا ہوں۔
نمبر 1، گھر کی فضا، گھر کا ماحول دینی بنایا جائے۔ شریعت کے خلاف کچھ کام ہو رہے ہیں تو ان کو دور کیا جائے، تصویریں ہیں ہٹا دی جائے تاکہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہو سکیں۔ نمبر 2، چونکہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو دوسروں کے پاس بھی گیا ہوگا علاج کروانے، تو بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو تعویذ وغیرہ، شرکیہ جملے، غیر اللہ کی مدد کی جملے یا کڑے وغیرہ ایسی چیزیں پہنا دی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں ہٹا لیں، ممکن ہے اس میں کفر شرک کی چیزیں ہوں۔ نمبر 3، جہاں علاج کرنا ہے اس جگہ کوئی خلاف شرع، خلاف دین کوئی چیز نہ ہو، گانے وغیرہ کی کیسٹیں یا جو چیزیں ہیں وہ ہٹا دی جائے۔ نمبر 4، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو بند کروایا جائے۔ عورت اگر بے پردہ ہے تو اس کو پردہ کروایا جائے۔ مرد اگر سونا پہن رہا ہے تو اس کو سونا اور نکلوایا جائے، ہٹایا جائے۔ نمبر 5، مریض کے جو متعلقین ہیں، گھر والے ہیں، ان کو اسلامی عقیدہ بتایا جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مؤثر ذات وہی ہے، اور تاکہ غیر اللہ سے تعلق ختم ہو، اللہ کی سچی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ نمبر 6، مریض کی تشخیص جب کریں، یعنی جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو کچھ سوالات کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کو کیا مرض ہے، تو یہ بھی روحانی مریض ہے، اس سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ کیا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بدشکل نظر آتے ہیں؟ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں۔ گھر سے باہر رہتے ہیں تو آرام محسوس کرتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں تو گھٹن اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ کیا معمولی سی چیز پر آپ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا دونوں میں سے کوئی، اگر میاں بیوی ہیں تو تنہائی میں جب ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں تو کسی ایک کو بددلی ہوتی ہے، اس عمل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے؟ کیا خوفناک اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس طرح کے کچھ اور سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی 1-2 علامتیں اور نشانیاں سامنے آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ سحر تفریق کا اثر ہے، جدائیگی ڈالنے والے جادو کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد علاج شروع کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ خود وضو کر لیں، ساتھ میں کوئی ہے اس سے وضو کرا لیں۔ اگر مریض عورت ہے تو اس سے مکمل پردہ کروا لیں، اور اس کے کپڑے پہنے ہوئے تو کس کے جسم پر کپڑے بندھوا لیں، کیونکہ علاج کے دوران کچھ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے بے پردہ ہونے کا خدشہ اور ڈر ہے۔ اگر عورت شرعی خلاف ورزی کر رہی ہے، بے پردہ ہے، خوشبو لگائے ہوئے ہے، کافر عورتوں کی بہت ساری مشابہت کی چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو دور کیا جائے۔ علاج جب کریں تو محرم کی موجودگی میں کریں، یعنی وہ مرد خونی رشتے والا جس سے اس عورت کا نکاح کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ قریبی رشتے والا وہ موجود ہو۔ کوئی دوسرا غیر محرم علاج کے دوران، علاج کی جگہ میں اس کو نہ آنے دیا جائے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ طاقتور جملہ پڑھ کر اللہ پر یقین کرتے ہوئے، توکل بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کا علاج کیا جائے۔ علاج میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں نجات عطا فرمائے۔